العالمین والصلاة والسلام علی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ جناب سرپرست صاحب اور مربیان کرام اور مہمان کرام اور محترم اساتذہ کرام، آپ لوگوں کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چند کلمات کہنے کا موقع دیا۔ میں یہاں پر جو 7 دن جو گزارا ہوں اس کا مجھے بہت اچھا اثر پڑا، اور میں بھی تقریباً وہی باتیں کہتا ہوں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کہا۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرپرست صاحب، غالب سر صاحب، میرے خیال سے کم 2500 دفعہ ایک جملہ بولے تھے کہ آپ ان لوگوں کے لیے ٹریننگ لے رہے ہیں جو بچے جن کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف پیٹ پالنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل سے بول رہے تھے اور دل کی بات دل پر اثر کر رہی تھی، ہے نا۔ میں اللہ سے شکر کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے منتخب کیا ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے نا، اور ہمیں بھی اور آپ کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک یتیم، غریب، مسکین جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں کم سے کم میرے خیال سے آپ 2500 دفعہ بولے ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی یہاں سے جائیں گے جس مقصد کے لیے ہم ٹریننگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اور سیکھ چکے ہیں، اس کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو پہنچائیں گے۔ اور سر نے یہ بات بھی کہی کہ کیا آپ 2-4 روپے کا اگر قلم کی ضرورت پڑے یا کتاب کی ضرورت پڑے کیا آپ نہیں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور تو ہم اس کا بھی خیال کریں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یعنی جہاں تک ہو سکے مالی تعاون کریں، اور یہ تعلیم جو ہے ہماری روزی سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اچھے ڈھنگ سے پڑھائیں گے تو اس روزی میں برکت ہوگی، اور اگر ہم تعلیم کو اچھے ڈھنگ سے نہیں کریں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے مشکوٰۃ شریف کی کتاب العلم میں ایک آخری حدیث ہے جس میں بالکل مختصر سے کہا گیا ہے مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس علم کی مثال جس کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے تک نہ پہنچایا گیا ہو اس کنز کی طرح ہے، جس کو اللہ کے اس مال کی طرح ہے جس کو اللہ کے راہ میں، اور اس کنز کی طرح جس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا گیا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہو تو اس کا مال خود ہی صاف بنا کر اس کے طور میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح کی مثال جو ہے علم کی دی ہے، اور ہمیں اور آپ کو تو ماشاءاللہ اپنے علم کو خرچ کرنے کا اپنے غریب نادار بچوں پر موقع ملا ہے، یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس طرح کے پروگرام کے لیے ہم کہتے، لیکن یہ اللہ کی یعنی سمجھے بے مانگے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی۔ ایک بات، دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا نہایت ادب و احترام سے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ دین ہے، تو ہم کسی طرح کا یہ پروگرام کریں تو اس کا خیال کریں کہ اگر دوسری جگہ ہوتی ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنے معلومات کے لحاظ سے جانتے ہیں، اور آپ سبھی علماء کرام ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ مسجد کا کنیکشن ڈائریکٹ خانہ کعبہ سے ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جن کاموں کا کرنا ممنوع ہے اسی طریقے سے مسجد میں بھی جو ہے کرنا ممنوع ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے اوپر بلا ضرورت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مرمت وغیرہ کرنے کے لیے جائیں تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں بھی جو چھت کے اوپر بلا ضرورت نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ یہ مسجد کے آداب و احترام میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں اس سلسلے میں تھوڑی معذرت چاہوں گا اگر ان سے کچھ بھول ہو جائے تو مجھے آپ اصلاح کر لیں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ صرف میں اپنی ضرورت کے لیے مجھے پتہ نہیں کیوں احساس ہوا، میں اس لیے بولا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مسجد کے آداب و احترام میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے احترام ہیں، اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک منٹ، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اور میں اپنے جائز کے میں اپنی جانکاری کے یہاں سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بھول ہو، میں انسان ہوں اس لیے بول رہا ہوں۔ ہاں، تو بلا ضرورت جو ہے مسجد کے اوپر نہیں جانا چاہیے، نماز تک پڑھنے منع ہے۔ بلا ضرورت مسجد کے چھت کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے نا، اور صرف 2 وجہ سے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیچے جماعت بڑھ گئی ہو اس میں، دوسرے یہ کہ مرمت وغیرہ کرنی ہو تو اس میں، باقی اگر نیت کچھ اور ہو جیسے ہمارے صاحب نے بتایا تو اس کے لیے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی جانکاری تھی، میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اگر کوئی یہ بات ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔
اور اگر اس طرح بولنے میں کوئی کبھی ویسی ہوئے ہو میں اس کی معذرت دینے کے تیار ہوں، لیکن میں نے اپنے جانکاری اور مطالعے کے لحاظ سے جو بات بھی میں بول رہا ہوں میں اس کو آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں بالکل، اللہ کے کرم سے میں اس وقت پورا مطمئن ہوں، ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو اتنے دن ہے کسی سے کوئی بولنے میں یا انداز میں کسی طرح کوئی یہ بھی ہو تو ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں، ہے نا۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی۔